I'm back again with another video, and today I'm about to go to Twan's masjid / mosque, but to see his last sabak. It's actually 10 a.m. right now. We're about to go last sabak, so let's see, and he's gonna be a hafiz. His last sabak, yeah. See you guys when we're there. So guys, we are here. Twan is going up to read. When he does, I'll get you guys. He's right there in the black vest, but when he starts, I'll record. Building. But yeah, he's about to start. Hey, sit here, bro. Sit here. I'm gonna put it on YouTube. He's almost. That's a deal. He's in his class, but when he starts, I'm gonna record. We are gonna make a second video, right, Nomi? I'm gonna make a second video, right? Yeah. And the deal. But we're gonna record with Bond doing his stuff. Then yeah, see you guys when we do it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قرآن پاک بچے نے ختم کیا ہے، اتوار نے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. والدین کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے اللہ اس کو باعث خیر و برکت بنائے. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی بچے کا خاندان میں قرآن پاک کا حفظ کرنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، کہ حافظ قرآن کی سفارش سے والدین کے علاوہ 10 آدمی خاندان کے اس کی سفارش کرنے سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے لیے یہ سعادت کی چیز ہے، خیر و برکت کی چیز ہے. اس لیے سب حضرات کو ہوا کہ مبارک ہے اور خوش قسمتی ہے سب کی کہ اس مجلس میں بھی شریک ہیں اور بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. قرآن پاک حفظ کرنے والے کے بارے میں تو حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اس کا بہت اونچا درجہ ہوگا. وہ یہ کہ قرآن کو کہا جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأ. یہ حدیث پاک ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہے وہیں پر تیرا ٹھکانا ہوگا. جہاں قرآن کی آیت آخری ہے وہیں پر تیرا ٹھکانا ہوگا. اعلیٰ ترین جگہ، اعلیٰ ترین ہوا کہ جنت کا جو مقام ہے وہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. اور والدین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سروں پر تاج ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ان کی روشنی ہوگی. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور پھر جو ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے ان کی بڑی خوش قسمتی ہے. اس لیے حافظ قرآن کی سب کو چاہیے کہ گویا اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کی مدد بھی کریں قرآن پاک یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں اور زندگی قرآنی احکام کے مطابق گزارنے کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو شادی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن پاک جب ختم کیا جاتا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بلکہ شادی کی طرح پر بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ قرآن پاک حفظ کیا. اس لیے کہ جن جن لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ہم نے کیا تھا، ہمارے بچوں نے کیا، حافظ اقبال صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے کیا، اور بھی جنہوں نے کیا، ان کو پتہ ہے کہ بڑی محنت کے بعد گویا
اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ہی بڑا خوشی کا مقام ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہی ہے کہ 30 پارے ایک بچہ جو بھی چھوٹا ہے، بالغ بھی نہیں ہوا، اس کے سینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ مصنف اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبان بھی اپنی نہیں ہے، زبان اپنی نہیں ہے، زبان سے بھی واقفیت نہیں ہے، معنی بھی نہیں آتا۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کے لیے، حفظ کرنے والوں کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو یہ بچہ یا جو بڑا ہے، جو بھی قرآن پاک کو حفظ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی کتاب کسی کو اتنی بڑی کتاب ہو، اول سے آخر تک زبانی اس کو یاد ہو، ایسی کوئی کتاب۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک کے علاوہ دوسری کتابیں اتاری، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، لیکن ان میں سے کسی کتاب کا کوئی حافظ آپ کو دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تھا ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن پاک کو اللہ نے اتارا، یہ سب سے ضخیم کتاب بھی ہے اور عربی زبان کے اندر ہے، لیکن اس کے حافظ اتنے زیادہ ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب ہر سال قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں۔ پاکستان کی صرف بات کروں، صرف پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب، بے شمار وہاں مدارس ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو پاکستانی حضرات ہیں، گلی گلی مدرسہ بنا ہوا ہے، چھوٹے مدرسے ہیں، بڑے مدرسے ہیں، بعض مدرسے میں ہزاروں کی تعداد کے اندر طالب علم ہیں، کہیں سینکڑے ہیں، کہیں اس سے کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ تو وہاں کی تعداد پوری دنیا میں کتنے عابد بنتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور آج تک کتنے بنے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہمیں اس کتاب کے ملنے پر اور اس کے ساتھ ہماری جو مناسبت اور تعلق قائم ہوا ہے، اس کے قائم ہونے پر ہمیں بھی فخر ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی، اور ہمارے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے والے بنائے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اب حفظ کرنے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ قرآن پاک کو یاد رکھنے کی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح اس کا یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا، اور آسان وہی معنی کر دیا کہ کوشش کی اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ورنہ ایسے تو محنت تو خود پڑھنے والے بچے کی بھی ہوتی ہے، والدین کی بھی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ یہ ساری قوتیں مل کر کے ایک بچے کو حافظ بناتی ہیں، اور ان کی کوششیں گویا کہ برابر ہوتی ہیں، ثمرہ لاتی ہیں، پھل لاتی ہیں، جس کے نتیجہ کے اندر بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو جو پڑھا گیا ہے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا بھی۔ اگر خدا نخواستہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد آدمی بھول جائے تو پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اجر و ثواب بھی یاد کرنے پر بہت زیادہ ہے، لیکن اگر قرآن پاک آدمی بچہ بھول جائے، بچہ ہو یا بڑا ہو جو بھی ہو، اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہو، بچے کو ماحول ایسا مہیا کیا جائے جس کے اندر وہ قرآن پاک کو یاد رکھ سکے اور پڑھ سکے۔ اور اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو گھر میں افراد ہیں، والدین انسان، وہ بھی قرآن پاک پڑھے، اور بہنیں بھائی ہیں وہ بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ بچہ بھی پڑھے۔ اور اس کا استاد کے ساتھ رابطہ رہنا یہ بڑا ضروری ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شہر کے اندر بھی قریب میں ہی استاد موجود ہیں، ان سے رابطہ رکھا جا سکتا ہے، اور وہ پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ تو ہمیشہ کے لیے استاد کے ساتھ رابطہ رہے۔ الحمدللہ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جب سے پڑھا اس وقت سے لے کر آخر تک اپنے استاد سے رابطہ رہا، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد جن سے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جنازہ بھی میں نے خود پڑھا۔ میں سلمان کے تھے، حافظ خان ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ میرے بارے میں وہ پڑھائیں گے۔ It's gonna be the end of the video. I'll see you guys in the next video. Goodbye. And it's Banda here.